الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں تیسرا رکوع سورہ البقرہ کا 19واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 157 ہے، 157 کے بعد ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مختلف موقعوں پہ زندگی کے مختلف مراحل میں آنے والے امتحانات اور ان کی آزمائشوں کا ذکر تھا۔ مصیبتوں میں انسانوں کو کس طریقے سے مصیبتوں کے موقع میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا زبان پہ بول آنے چاہیے، کیا گمان رکھنا چاہیے، اس کا ذکر تھا۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے فضیلت اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت بنائی گئی تھی کہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے طرح طرح کی رحمتیں ہونے والی ہیں، رحمتیں متوجہ ہونے والی ہیں۔ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی، مصیبتوں کے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن جو مصیبتوں کے وقت میں بے صبری کرتا ہے وہ اپنا اجر بھی کھوتا ہے، اور مصیبت تو جب تک رہنی ہے وہ تو رہتی ہی ہے۔ ایسے لوگ پھر ہدایت سے دور رہتے ہیں جو صبر نہیں کرتے، صبر کرنے والے ہدایت پر رہتے ہیں۔ تو یہ صبر کے فضائل تھے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیتوں میں ایک صبر کی مثال اور صبر کا نمونہ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں پیش آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیش آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر کیا تھا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے ایک حج کا ایک اہم عمل اور اس عمل کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے، اس کا یہاں پر جواب دیا ہے۔ ماقبل سے گویا مناسبت یہی نکلی کہ جس طریقے سے صفا مروہ کو اللہ رب العزت نے اپنا شاعر اور اپنے دین کی نشانی قرار دیا، اور یہ ان صابرین کا یہ فعل تھا جو حضرت ہاجرہ اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل کی علامتوں نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بالکل اس وقت بالکل بیابان جنگل، نہ وہاں آب و دانہ، نہ وہاں کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند، وہاں نہ کوئی پانی اور کھانے کا سامان، ایسی جگہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر چلے تو حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے ہو لیں، پوچھتی جا رہی ہیں کہ ابراہیم ہم لوگوں کو کہاں اکیلے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اخیر میں حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم دونوں کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ کے چل دیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلائی تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا جب حکم ہے تو اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ تو دیکھیے کتنے صبر کے حالات ہیں۔ ایک آدمی چند دن کے لیے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتا، آبادی کے اندر، شہر کے اندر، محلے کے اندر سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں،
لیکن آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا، بے اطمینانی رہتی ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو کیسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو رہا ہے ایسی جگہ چھوڑ کر جاؤ جہاں موت کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جو ہر وقت جو ہے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جان کے بچنا مشکل ہے، وہاں بچے کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اور کوئی وہاں آدمی نہیں ہے تسلی دینے والا، اگر بیمار پڑ جائے کوئی وہاں علاج کرنے والا نہ ہوگا، آپ ایسی جگہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ کتنا بڑا صبر کا امتحان ہے۔ اور پھر اسی صبر کے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، ایک تھیلے میں تھوڑی سی کھجور تھی، کئی دن چلتی، وہ جلدی سے 2-4 دن میں ختم ہو گئیں، دودھ بھی خشک ہو گیا، پانی پینے کو اپنے لیے نہیں ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے اپنے پاس نہیں ہے تو دودھ کیسے بنے؟ اس لیے اسماعیل علیہ السلام بھی اب بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ادھر حضرت ہاجرہ بھی پریشان ہیں، روتے بلکتے بچے کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ تو خانہ کعبہ سے قریب 2 پہاڑیاں ہیں، صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، ایک مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا پر کبھی جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں۔ صفا مروہ کے بیچ میں تھوڑی نشیبی علاقہ آتا ہے، ڈھلان آتی ہے، وہاں سے جو ہے مروہ کی طرف چڑھ جاتی ہیں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا بے لگتا دیکھا نہیں جا رہا، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھے شاید کوئی نظر آئے اور کسی سے کوئی راہ ملے اور کوئی اسی سے مدد کا راستہ ملے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا تو اللہ کا حکم ہے، لہذا وہ اسباب کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ 7 چکر اسی طرح انہوں نے لگا ڈالے، 7 مرتبہ گشت کر لیا، صفا سے چلی مروہ پہ گئیں، مروہ سے چلی صفا پہ آئیں۔ 7 مرتبہ جب یہ گشت لگائی تو ایک آواز سی آئی، جب ایک آواز سی آئی تو حضرت ہاجرہ نے اپنے نفس سے کہا اے نفس مطمئن رہے، اے نفس اطمینان حاصل کر۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب آواز آئی اور وہ آواز دینے والا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بھائی آواز دینے والا جو بھی ہو، اگر وہ کوئی ہمارے کام آ سکتا ہے تو وہ سامنے آئے۔ دیکھا ایک دم نگاہ پڑتی ہے کہ ایک جگہ سے پانی کا کچھ چشمہ بہہ رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کے رگڑ سے، مشہور تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے رگڑ سے پانی نکلا، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے اس سے قریب، یعنی اسی جگہ پہ نہیں، ان کی ایڑی کی جگہ پر بھی نہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری اور اپنا پر مارا ایک روایت میں، اور اس سے زمین کو میں ذرا سا سوراخ ہوا اور اس سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت ہاجرہ دوڑی بھی آئیں، پانی خود بھی پیا، مشکیزے میں بھرا اور حوض جیسا بنانے لگی پانی کو روکنے کے لیے، اور دیکھا پانی پھر بھی نکلتا ہی جا رہا، بہتے ہی جا رہا ہے، برابر سوتا پھوٹ پڑا ہے، وہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زم زم، مانے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے جو صفا سے مروہ اور اس طریقے 7 چکر لگائے تھے، تم لوگ وہی وہ چکر ہے جو حضرت ہاجرہ کی اس عمل کی نقل اتارتے ہو حج میں اور عمرے میں۔ اور پھر آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رحم فرمائے حضرت ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا، یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا، اتنا پھیل جاتا کہ سب اپنی اپنی جگہ سے سیراب ہو جاتے۔ تو بہرحال وہ زمزم کہنے کی وجہ سے پانی ٹھہر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کو جو جبریل علیہ السلام کے رگڑنے سے نکلا تھا اس کو ایسا متبرک پانی بنا دیا کہ بعض روایتوں میں تو اس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی کہ اس کو کوثر کے پانی سے، حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ افضل کہا گیا۔ حدیث پاک میں زمزم کے بڑے فضائل آئے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، کوئی لڑائی نہیں تھی، اور پھر بچے کو پھر جو ہے حضرت ہاجرہ کا صبر کہ اس پر راضی ہو جانا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ہم راضی ہیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام تو وہ بچے تھے۔ بعد میں حدیث پاک میں جو بخاری شریف میں اس کے آگے اور بھی ہے کہ پھر قبیلہ جرہم آیا، پانی دیکھ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا، پھر قبیلہ جرہم کے ایک فرد سے اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے شادی کا پیغام ہوا، قبیلہ جرہم میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر وہیں سے جو ہے عرب کے لوگ بس گئے اور مکہ مکرمہ میں آبادی پھیلی، اور پھر جب بڑے ہوئے تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر
کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حج کا اعلان کریں، پھر لوگ اعلان ہوا، پھر اس وقت سے حج شروع ہو گیا۔ تو اس طریقے پر یہ صفا و مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے جو چیزیں بنی ہیں، اس صفا مروہ میں کیا خاص عمل ہوا ہے؟ یہی خاص عمل کہ وہ صبر کی پہاڑ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے حاجیوں کے عمل کا، عمرے کا اور حج کا جز بنا دیا۔ تو اللہ کو صبر کرنا اتنا ہی پسند ہے کہ صبر، جب اللہ کو صبر اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس صبر کی مثالیں قائم فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک خاتون کا صبر اللہ کو پسند آیا، خاتون کا یہ عمل پسند آیا کہ صفا و مروہ کو اللہ نے اپنے دین کی نشانی بنا دیا۔ یہاں پر شاعر کا لفظ آیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت و نشانی کے آتے ہیں، اور شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اعمال یا ایسے مقامات یا ایسی چیزیں جو دین کی خاص نشانیوں میں سے ہوں، جس سے دین کی پہچان ہوتی ہو۔ حج اسلام کا عظیم رکن ہے، اور حج کے ارکان میں سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ ایک واجب عمل ہے، لہذا یہ دین کے اعمال میں سے جو ایک اہم عمل حج ہوا، حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل سعی ہوا۔ کوئی سعی ہوتی ہے صفا مروہ کے درمیان، تو یہ حج کے یعنی اسلام کی باتوں میں سے ایک اہم بات قرار دے دی گئی، اسلام کی باتوں میں سے ایک عظیم عمل قرار دے دیا گیا، جس کو اللہ نے اپنے دین کی اور دین اسلام کی پہچان بتایا کہ اب اگر کوئی شخص عمرہ کرے اور صحیح نہ کرے، حج کرے اور صحیح نہ کرے، تو اس کا حج مکمل نہیں، اس کا عمرہ مکمل نہیں۔ عمرہ کے اندر تو صحیح کرنا فرض ہے، اور جو ہے حج کے اندر صحیح کرنا واجب ہے کہ اس کے بغیر اگر حج کسی کا صحیح چھوٹ جائے تو دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفا و مروہ کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی نشانیاں بن گئیں۔ تو یہ صفا مروہ یہ مسجد حرام سے متصل خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کچھ اونچی پہاڑی ہے، مروہ اس سے کچھ ہلکی پہاڑی ہے۔ اب تو پہاڑیوں کا جو ہے نشان بھی کم ہو گئے اور وہ زمین کے برابر نظر آنے لگی، پھر بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو صفا و مروہ یہ اللہ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جو آدمی حج کرنے کو جائے یا عمرہ کرنے کو جائے، حج مقررہ تاریخوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کا نام ہے، عمرہ مقررہ تاریخیں نہیں ہیں، کسی بھی تاریخ میں آدمی چلا جائے اور حج کا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مخصوص اعمال کرے تو یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ تو عمرہ غیر متعین دنوں میں اور حج متعینہ دنوں میں ہوتا ہے۔ تو مقررہ تاریخوں میں جو حج کی بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے اسے حج کہتے ہیں، اس کے اپنے ارکان ہیں۔ کل حج کے اندر 13 عمل ہوتے ہیں، عمرے میں کل 4 عمل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عمرے کو چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زیارت تو دونوں جگہ مشترک ہے، دونوں جگہ سفر ہے، دونوں جگہ احرام ہے، دونوں جگہ سعی ہے، دونوں جگہ طواف ہے۔ البتہ عمرے میں اعمال کم ہیں، حج میں اعمال زیادہ ہیں، اس لیے عمرے کو چھوٹا حج بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ عمرہ سال بھر ہوتا رہتا ہے، عمرہ صرف سنت ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے، سال کے مقررہ دنوں میں ہوتا ہے، جو ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے 5 دن آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں یوں فرمایا کہ صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں، مضائقہ نہیں کہ وہ حج میں بھی اور عمرہ کرنے میں بھی دونوں پہاڑیوں کا چکر لگایا کرے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا کرے، جس کو سعی کہتے ہیں۔ یہ انداز کہ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کا چکر لگا لیا کرے۔ تو حرج کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں، یہ انداز یہ بتلا رہا ہے کہ اس آیت کے پیچھے کوئی سوال یا کوئی شبہہ، کوئی شک ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے۔ بات اصل یہ تھی کہ زمانے حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت جو حج کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، اس میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بھی تھا اللہ کے حکم سے، وہ صحیح بھی تھی۔ لیکن بعد میں جب کفر و شرک کا غلبہ ہوا، جس طریقے سے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے، تو ایسے ہی صفا مروہ کے درمیان بھی مشرکوں نے اپنی حرکتیں کی۔ مشرک لوگ تو اپنی حرکتوں سے جو ہے
باز نہیں آتے، وہ تو جس کو چاہے مندر بنا دیں، درخت پہ بت رکھ دیں، اسٹیشن پہ بت رکھ دیں اور کہیں پلیٹ فارم پہ بت رکھ دیں، یہ لوگوں کا کوئی ڈھونگ ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے صفا پہاڑی پہ ایک بت رکھ دیا، مروہ پہاڑی پہ ایک بت رکھ دیا۔ لہذا اب اس زمانے جاہلیت میں جب وہ سعی کرتے تھے تو حج کا طریقہ بگاڑ رکھا تھا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کھو بیٹھے تھے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ صفا کے درمیان گئے تو وہاں جو بت رکھا تھا، جو دیوی رکھی ہوئی تھی، اس کا نام اسحاق تھا، اسحاق نامی یا اوصاف نامی جو ہے بت کو پوجا کرتے، اور جب صفا سے چل کے مروہ پہ آتے تو مروہ میں نائلہ نامی بت تھا، اس بت کو چومتے چاٹتے اور اس کے آگے ماتھا ٹیکتے اور پھر وہ در اس طریقے سے انہوں نے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اپنی سعی کا طریقہ چلا رکھا تھا۔ جب اسلام آیا، نبی کریم علیہ السلام نے حج کے طریقے بتائے تو اور اس وہاں سے بت ہٹا دیے گئے، تو صحابہ کرام کو یہ شک پیش آیا، صحابہ کرام کو یہ الجھن ہوئی کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے یہ تو بتوں کی وجہ سے تھا، اور اسلام میں بت کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا یہ جو چکر لگانا صفا مروہ پہاڑی کے درمیان ہے یہ تو ایک جاہلیت کا عمل ہوا، ہم اس کو کیوں دہرائیں؟ اور قرآن کے اندر بھی جو حکم آیا تھا حج کے تعلق سے، سورہ حج کے اندر اس میں صرف طواف بیت اللہ کے طواف کا آیا تھا، صفا مروہ کے سرے سے ذکر ہی نہیں تھا، تو اس لیے اور شبہ پختہ ہو گیا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا تو حکم ہے، صفا مروہ کے تعلق سے کوئی حکم بھی نہیں ہے، اور زمانے جاہلیت میں صفا مروہ کا طواف ہوتا تھا، صحیح ہوتی تھی صفا مروہ کی، اور وہ بت کی وجہ سے ہوتی تھی، اب بت رہے نہیں اور وہ صحیح بھی ٹھیک نہیں ہے اب صفا مروہ کے درمیان کرنا، اسلام میں اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، لہذا انہوں نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کو زمانے جاہلیت کا عمل سمجھا اور اس کی وجہ سے صحیح کرنے میں حرج سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی شبہ و شک کو دور کیا کہ یہ جو صحیح تھی وہ بتوں کی عبادت کی وجہ سے نہیں تھی، اگرچہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے بتوں کو بنیاد بنا لیا تھا، لیکن اصل تو بنیاد جو اصل سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی وہ بنیاد تو صفا مروہ کی اصل شاعریت ہے، صفا مروہ کا اللہ کی طرف سے جو ہے متبرک ہونا ہے، نہ کہ بتوں کی وجہ سے، لہذا اس وجہ سے اس کو صفا مروہ کے درمیان صحیح کو چھوڑنا کہ یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے، یہ خود غلط بات ہے، یہ زمانے جاہلیت کا عمل نہیں ہے، جاہلیت کی بات تو بت کا رکھنا تھا، وہ بت ختم کر دیے گئے تو جاہلیت کی رسم مٹ گئی، اب جو رسم ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی اس رسم کو تو تمہیں باقی رکھنا چاہیے، وہ رسم تھی بغیر کسی بت کے محض اللہ کے حکم سے حج کا عمل سمجھ کر کے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، لہذا تم حج کا عمل سمجھ کر کے صفا مروہ کے درمیان چکر لگاؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اب جس طریقے سے خانہ کعبہ سے بت ہٹا دیے گئے تو بت رکھ دینے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی جو تھی وہ تو ختم ہو گئی جب بت ہٹا دیے گئے، ایسی صفا مروہ جب بت ہٹا دیے گئے تو تمہیں صفا مروہ کے تقدس لوٹ آیا، جیسے خانہ کعبہ کا تقدس بت سے پہلے بھی تھا، بت کے بعد بھی تھا، بت کے ہٹ جانے کے بعد بھی تم خانہ کعبہ کے احترام میں اور خانہ کعبہ کے جو ہے شاعر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا، ایسی صفا مروہ سے بت ہٹ جانے کے بعد اس کی شاعریت میں کوئی فرق نہیں پڑا، لہذا وہ اب بھی اللہ کا شعار ہے اور اللہ کا حکم وہاں پورا کرو۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہوئی کہ انصار جو مدینے میں آباد تھے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ مکے کے زمانے جاہلیت کے لوگوں کے برخلاف وہ منات نامی بت کو پوجا کرتے تھے، اور جب وہ حج کرنے آتے تو منات کی تو پوجا پاٹ کرتے تھے اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہی نہیں تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے صفا مروہ کو چھوڑ رکھا تھا کہ وہاں وہ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ مشرکوں بھی کوئی کسی بت کو مان رہا، کوئی کسی بت کو مان رہا، تو وہ لوگ صفا مروہ پہ رکھے ہوئے اسحاق اور نائلہ نامی بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، لہذا وہ صحیح بھی نہیں کرتے تھے۔ اب جب اسلام قبول کیا اور اسلام کا حکم آیا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ جب ہم زمانے جاہلیت میں جو ہم نے صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی تھی تو اب ہم صفا مروہ کے درمیان صحیح کا حکم بھی نہیں ہے، ہم صفا مروہ کے درمیان صحیح کیوں کریں، یا کرے یا نہ کرے، اس میں وہ تذبذب کا شکار تھے، تو اس آیت نے گویا ان کو بھی جواب دے دیا، اور جو لوگ جو ہے زمانے جاہلیت میں صفا مروہ کے درمیان بتوں کی موجودگی میں صحیح کرتے تھے، بت کے ہٹ جانے کے بعد اسلام آنے کے بعد انہوں نے حرج سمجھا، ان کو بھی جواب دے دیا کہ سب کو اب صحیح کرنی ہے، نہ وہ بت رہے اور نہ جو ہے دوسرا جس کی وجہ سے چھوڑا تھا ان کو وہ بت رہا، اب تو اسلام کا حکم چلے گا، ابراہیم علیہ السلام کا شعار زندہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو سنت عمل تھا اور اب شریعت محمدیہ میں واجب ہو گیا،
حالانکہ اس کے وجوب میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں سعی ایک مستحب عمل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی ایک فرض عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کے درمیان کی بات ہے کہ ایک واجب عمل ہے، نہ تو بالکل مستحب ہے کہ کریں ثواب، نہ کریں گناہ نہیں، اور نہ تو بالکل فرض کے اس کے چھوڑنے سے دم دینے سے بھی کام نہ چلے، بلکہ یہ واجب عمل ہے، کسی سے بھولے سے رہ جائے گا یا اس میں کوئی ایسی خطا ہوگی جو معتبر نہ ہو جس کی وجہ سے سعی، تو اس کے اندر جو ہے دم دینے سے، ایک بکرا یا بکری یا جو ہے ذبح کرا دینے سے، جسے دم دینا کہتے ہیں، وہ تلافی اس کی ہو جائے گی اور وہ عمل پورا مانا جائے گا۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اسی لیے کہا گیا کہ اس میں لوگ صحابہ حرج سمجھنے لگے تھے، تو اس لیے اس ذہن کو صاف کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں حضرت عروہ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک علمی سوال کیا اسی آیت کو لے کر کے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا اور اس کا عمرہ پورا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کا علمی جواب دیا کہ دیکھو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگانا جائز ہوتا اور چکر چھوڑنے کی اجازت ہوتی، صحیح نہ کرنے کی اجازت ہوتی، تو قرآن کے الفاظ یوں ہوتے کہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان کے درمیان چکر نہ لگایا جائے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ صفا مروہ میں چکر نہ لگایا جائے، بلکہ قرآن نے کہا کہ جو حرج سمجھ رہے ہیں وہ حرج نہ سمجھیں بلکہ ضروری سمجھیں۔ تو یہ اس کا مفہوم نکلا۔ یہ اگر اجازت ہوتی چھوڑنے کی، صحیح کی چھوڑنے کی، تو قرآن کے الفاظ یوں ہوتے فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی کہ صفا مروہ میں تم چکر نہ لگاؤ۔ قرآن نے چکر نہ لگانے پہ حرج کی نفی نہیں کی، بلکہ چکر لگانے میں حرج کی نفی کی کہ چکر لگانے میں کوئی شک نہیں ہے، چکر لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہذا جو شک کر رہے ہیں انہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ چکر لگانا دینی عمل ہے، اس کو جاہلیت کا عمل سمجھ کر کے نہ چھوڑیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں جب کہ حکم ہو گیا صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کا، تو اب تم ثواب کی نیت سے خلوص دل کے ساتھ اس عمل کو کرو۔ عمل تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تمہارا حج عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ اب اگر تم خیر کی نیت سے کرو گے تو ثواب بھی پاؤ گے، اللہ کیا تمہارے عمل کی شکر گزاری ہوگی، اور اللہ نیتوں کو تو جان ہی رہا ہے۔ ورنہ عمل تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، وہ عمل تم نے نفاق سے کیا اور جو ہے صدق دل سے نہیں کیا، ہارے جی سے کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس صفا مروہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا اس آیت میں، اور اس اہمیت کا تعلق اوپر سے یہی ہے کہ یہ صفا مروہ کو جو اہمیت حاصل ہوئی یہ صبر گزار، شکر گزار بندوں اور بندیوں کے طفیل میں ہوئی۔ اب حکم یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جب چکر لگاتے ہیں، صفا سے شروعات ہوتی ہے، مروہ پہ اختتام ہوتا ہے، اس طرح 7 چکر پورے ہوتے ہیں، درمیان میں حصہ آتا ہے جہاں پر سبز ٹیوب لائٹ لگے ہوئے ہیں، اس پہ دوڑا جاتا ہے۔ اس پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کو قیامت تک کے لیے حج عمرہ کرنے والی عورتوں کے دوڑنے کا بدل بنا دیا گیا۔ اب عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ وہاں دوڑیں، بلکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ تم اس ایک خاتون کی پیروی کرو کہ وہ دوڑی تھی، تم ان کی سنت کو زندہ کرو، تم دوڑو۔ تو مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم ہوا، لیکن عورتوں کے لیے دوڑنے کو منع کر دیا گیا۔ نکتہ یہی لکھا کہ حضرت ہاجرہ کا عمل تمام عورتوں کی عمل کا بدل قرار دے دیا گیا، لیکن مردوں کے لیے حکم باقی رکھا گیا کہ تم حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی نقالی اتارو۔ اب دیکھیے یہ محبت کی جو ادائیں ہوتی ہیں اس میں عقل نہیں لڑائی جاتی۔ بظاہر یہ لگتا ہے یہ دوڑنا کیا، صفا پہ گئے پہاڑی ہے، مروہ پہ گئے پہاڑی ہے، یہاں سے وہاں چکر لگا رہے ہیں، تو دراصل یہ جو محبت میں آدمی محبوب کی ادائیں اتارا کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ محبوب بنی اور ابراہیم علیہ السلام محبوب بنے اللہ کے، اور اللہ رب العزت نے اتنا اپنا محبوب بنایا کہ ان کی اداؤں کو اپنی ادا بنا کر کے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ ادائیں اتارے۔
تو محبت میں ایک دوسرے کی ادائیں اتاری جاتی ہیں، اسی لیے حج بہت سی اداؤں اور فداؤں کا مجموعہ ہے۔ تو صفا مروہ کے درمیان سعی دراصل صبر کی بنیاد پر پیدا ہونے والا، رونما ہونے والا ایک عمل، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو جانے کے بعد اس عمل کا حکم، اور اس حکم میں وہ اللہ کی محبت کی خاطر قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا، حج میں بھی اور عمرے میں اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ بس اسی ایک آیت کی تفسیر کا ترجمہ کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا پہاڑی، والمروہ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی نشانیوں میں سے ایک علامت قرار دیا، دین کی جو پہچان ہے اور دین کے جو ممتاز اعمال ہیں ان میں سے صفا مروہ سے متعلق بھی ایک عمل ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ جو بیت اللہ کا حج کرے جو مقررہ تاریخوں میں ہوتا ہے، او اعتمر یا سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت میں عمرے کو جائے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اب اس پر زمانے جاہلیت میں جو عمل تھا اس کی وجہ سے جو شبہ ہوا، ان سبوں کے لیے ذہن کو صاف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ حج کے اندر بھی عمرے کے اندر بھی فلا جناح علیہ، حج کرنے والے عمرہ کرنے والے پر کوئی حرج کی بات نہ ہوگی، کوئی شک کی بات نہیں ہے اس بات میں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں پہاڑیوں کا وہ گشت کر لیا کرے، ان دونوں پہاڑیوں کا وہ چکر لگائے، صفا سے مروہ تک جو سنت طریقہ اس کو سیکھ کر کے اس کے مطابق چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اب جو اپنی خوشی سے کوئی نیک عمل کرے گا، ومن تطوع خیرا، خیر مانے نیک عمل، اور تطوع مانے خوشی سے کرنا، جو صدق دل سے نیکی کو اختیار کرے گا، اور یہ بھی ایک نیکی ہے، اگر محض دیکھا دیکھی اور یوں ہی شبہات کے ساتھ کسی نیکی کو کرے گا تب تو وہ عمل ہوگا لیکن اس عمل کی روح نکلی بھی ہوگی، لیکن ومن تطوع خیرا، جو نیکی خوش دلی سے کرے گا اپنے دل کے جذبات کے ساتھ، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے عمل کو کی شکر کرنے والا، یعنی قدر کرنے والا، شاکر مانا قدرداں، تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا قدرداں ہے، علیم، اور سب کے دلوں اور بھیدوں کو جاننے والا ہے کہ کون کس نیت سے کیسا عمل کر رہا ہے۔